بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو معذرت کہ ہم آدھا گھنٹہ پہلے حاضر خدمت ہو گئے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، کچھ تیزی پکڑ رہی ہے بارش، تو ہم نے کہا کہیں نیٹ پر اثر انداز نہ ہو جائے، اس لیے ایک تو نظم اپنی سنانے کی بےتابی ہے۔ شاعر کے لیے مشکل ہوتا ہے غزل یا نظم ہو جائے تو وہ فوراً اپنے سامعین صاحبان ذوق کی طرف رجوع کرتا ہے، تاکہ جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ خیال اترا ہے، اس کے بارے میں کچھ محسوسات، خیالات اور داد کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کچھ اچھا لکھا گیا ہے یا نہیں۔ تو یہ آج آپ کے سامنے ہے شام بخیر، ہماری خود نوشت جو اٹلانٹس نے شائع کی ہے، 860 صفحات 1948 سے 2023 تک کے سیاسی ہنگامے، ادبی ہنگامے اور کیا کچھ میڈیا ہاؤسز میں ہوتا رہا، کیا کیا نشیب و فراز رہے سیاست میں، تو اس پہ بات ہوگی۔ جنگ اخبار میں آج سنڈے میگزین میں اس پر تبصرہ بھی شائع ہوا ہے، وہ بھی کوشش کریں گے کہ وقت مل جائے تو اس کو بھی آپ کو پڑھ کے سنائیں۔ اب تک کتاب اچھا اہتمام سے نکلی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی اگر پڑھیں گے تو جو کچھ بھی لکھ سکتے تھے معاشرتی حدود کے اندر رہتے ہوئے، دینی دائرے میں رہتے ہوئے، وہ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ آج ہم 77 سال بعد جن بحرانوں سے دوچار ہیں، ان کی بنیاد کب پڑی تھی، یہ زہر کب کاشت کیا گیا، تو اس کی کوشش کی ہے آپ سے شیئر کرنے کی۔ تو ہمیں یہ ہے کہ اس وقت علی اصغر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، فرح فیصل خان ہمارے ساتھ ہیں، علامہ عبدالستار عاصم، اور تصویریں تو اور بھی نظر آ رہی ہیں، تنویر شہزاد صاحب۔ شام بخیر میں تنویر شہزاد صاحب کا بھی بہت حصہ ہے کہ ان کی دختر ارجمند نے بہت ہی دل سے جو ہے ہمارا اس کا سرورق انہوں نے تصور کیا۔ اسما تنویر اور سعود احمد کی مشترکہ کوشش ہے، نیشنل کالج آرٹس لاہور۔ تو اس پر منور راجپوت صاحب نے تبصرہ کیا ہے، وہ بھی اب سے بات کریں گے۔ ظفر بلے صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک ادبی علمی خانوادے سے، کہہ رہے ہیں طالب دعا، اسٹے بلیسڈ۔ ندیم کمار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ تو نظم ابھی ہم شروع کر لیتے ہیں، اس طرح اور بھی لوگ آتے جائیں گے، پھر دوبارہ بھی اگر ضرورت ہوئی پڑھ لیں گے۔ علی اصغر صاحب بہت خدمت کرتے ہیں عوام کی، پی آئی بی کالونی کراچی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ان کا بجلی کا بل 27,000 روپے آیا ہے۔ بجلی کے بلوں نے ایک پورا
دہشت پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ برقی دہشت گردی، الیکٹرک دہشت گردی ہے، اس کا کئی مہینوں سے شور مچ رہا ہے، لیکن حکومت کے کان پر وہ کیا کہتے ہیں، جوں بھی نہیں رینگ رہی ہے۔ یہ تبصرہ کتاب کا میرے خیال میں پڑھ لیتے ہیں۔ شام بخیر، خود نوشت ہے محمود شام کی، ایک کتنا کہیں گے 77 سال اٹلانٹس پبلیکیشن نے شائع کی ہے۔ محمد طارق محمود تقسیم ہند کے وقت 5 برس کے تھے، راجپورہ میں پیدا ہوئے، ننیال امبالے میں تھا۔ والد صوفی شیر محمد مستند طبیب تھے اور پٹیالہ میں شیراں گیٹ کے قریب ارسطو دواخانہ کے نام سے مطب کرتے تھے۔ شعر کہتے تھے، ان کا تدریس سے بھی تعلق تھا، نماز جمعہ بھی پڑھایا کرتے تھے، تحریک آزادی میں بھی سرگرم رہے، کانگریس اور مجلس احرار کے فعال رکن تھے۔ مولانا عبدالقادر رائے پوری جیسے بلند پایہ صوفی بزرگ سے بیعت کا سلسلہ تھا۔ فسادات میں دادا، تایا، چچا، تائی، تایا زاد بہنیں، بھائی سب مارے گئے، جبکہ طارق محمود، ان کے بھائی خالد مسعود اور والدین راجپورہ میں نہ ہونے کے باعث زندہ بچ گئے۔ ہجرت کے بعد یہ خاندان مختلف علاقوں میں مقیم رہا اور پھر جنگ کو اپنی مستقل رہائش کے لیے منتخب کر لیا۔ طارق محمود ایف اے میں تھے جب پاکستان اور بھارت کے ممتاز ادبی رسائل میں ان کی غزلیں، نظمیں شائع ہونے لگیں، اور یہی وہ وقت تھا جب وہ طارق محمود سے محمود شام بنے۔ 1962 میں جنگ سے لاہور منتقل ہو گئے۔ یہ صرف تعلیم کے لیے، ہمارے گھر وہیں رہا۔ تبلیغی جماعت میں 40 روز لگائے۔ ترقی پسند کے طور پر معروف ہوئے تو انہیں کمیونسٹ بھی کہا گیا اور روسی ایجنٹ کا بھی الزام لگا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے میگزین راوی کے مدیر رہے۔ حلقہ ارباب ذوق کا حصہ تھے۔ پاک ٹی ہاؤس ٹھکانہ رہا۔ دوران تعلیم ایک اشاعتی ادارے میں بطور پروف ریڈر ملازمت کا آغاز کیا، جو تاہم صحافت کی باقاعدہ ابتدا ہفتہ روزہ قندیل سے ہوئی۔ نوائے وقت کے میگزین ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ 1967 میں اخبار جہاں منظر عام پر آیا تو 1 ماہ بعد ہی اس کا حصہ بننے کے لیے کراچی آ گئے اور تب سے یہیں کے باسی ہیں۔ نذیر ناجی، عبدالکریم عابد، احفاظ الرحمان، نعیم عارفی، انور شعور اور خالد خلد جیسے نمایاں نام اس ٹیم کا حصہ تھے۔ پھر الفتح مساوات میں خدمات انجام دینے کے بعد دوبارہ اخبار جہاں آئے۔ بعد ازاں ہفتہ روزہ معیار، ٹوٹ بٹوٹ اور کچھ انگریزی جرائد کا تجربہ کیا۔ 1994 میں جنگ کراچی سے بطور ایڈیٹر وابستہ ہوئے اور 6 سال بعد اخبار کے پہلے گروپ ایڈیٹر ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ 2010 میں جنگ سے الگ ہونے کے بعد کئی اخبارات سے وابستہ رہے۔ 2018 سے جنگ کے لیے کالم نویسی کے ساتھ دیگر صحافتی سرگرمیوں سے بھی وابستہ ہیں۔ ابھی افتخار کامل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جاوید مہر صاحب سندھ پبلک لائبریری سے، مجید ارشد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، نذیر امبالوی صاحب بچوں کی الف لیلہ کا بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے والے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو تبصرہ ہم پڑھ رہے ہیں جنگ کا، شام بخیر خود نوشت پر۔ اپنے اس طویل صحافتی سفر میں انہوں نے ایوب، یحییٰ، ضیاء اور مشرف کی آمرانہ حکومتیں دیکھیں تو جمہوری حکومتوں کی عوام دوستی اور جمہوریت پسندی بھی ان کی نظروں سے اوجھل نہیں رہی۔
سیاسی و مذہبی رہنماؤں سے گہرے تعلقات قائم ہوئے، ان کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی اسفار کیے اور سینکڑوں چشم کشا انٹرویوز بھی۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے ایک ایسے عینی شاہد ہیں جنہوں نے پورے شعور کے ساتھ حالات کو کروٹ بدلتے دیکھا۔ ابھی شمشا نجم امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں، آفتاب فاروقی صاحب، امین وارثی، اقبال یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سلام کہہ رہے ہیں اقبال یوسف۔ شملہ آگرہ جیسے بہت سے معاہدے ہوتے ٹوٹتے دیکھے تو پارٹیاں بنتی، عروج پاتی اور تقسیم ہوتی بھی دیکھیں۔ 73 ابواب یا عنوانات پر مشتمل یہ کتاب انہی صفحے اول کے صحافی، مدعی، مصنف، کالم نگار کی خود نوشت ہے۔ یہ ایک پرتجسس رپورٹر، تجربہ کار ایڈیٹر اور جہاں دیدہ تجزیہ کار کی آپ بیتی ہے جو اپنے مندرجات کی وسعت و اہمیت کے سبب وطن بیتی کا روپ دھار چکی ہے۔ اس میں ملک کی سیاسی و صحافتی تاریخ کے اہم واقعات بکھرے پڑے ہیں، اور اگر کوئی دیدہ عبرت رکھتا ہو تو ان میں بہت سے اسباق بھی پوشیدہ ہیں۔ اس ضمن میں محمود شام کا کہنا ہے کہ اپنی زندگی کے 80 سال میں نے شام بخیر کے صفحات میں دل کھول کر بکھیرے ہیں۔ 1948 سے 2021 تک جو کچھ دیکھا وہ میں نے 800 صفحات میں بیان کر دیا، اور اب جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ کھل کر لکھ نہیں سکتا کیونکہ مناظر تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ماں کی گود میں لیٹ کر ایک کھلی چھت کے مال گاڑی کے ڈبے میں بلوائیوں کی مار دو چیر دو جیسی آوازوں میں پاکستان منتقل ہوئے۔ میں آج بھی مال گاڑی میں ہوں، چھت آج بھی نہیں ہے، آس پاس بلوائیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، پڑوس سے حملے اب بھی ہو رہے ہیں، مگر آج بھی مجھے اپنی ماں پاکستان کی گود میسر ہے۔ یہ خود نوشت بنیادی طور پر ڈائری میں درج یادداشتوں مبنی ہے، جس کے سبب بعض تفصیلات میں تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی دیگر کتب میں بھی قارئین کو کافی مواد فراہم کر چکے ہیں۔ کتاب میں بہت سی تصاویر، دستاویز اور خطوط کے عکس بھی شامل ہیں جو بذات خود تاریخ اور تحقیق کے طلباء کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو یہ تو منور راجپوت صاحب کا بہت ہی جامع تبصرہ ہے۔ تو اب ہم اپنے نظم اور کالم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب آپ سے گفتگو بھی رہے گی اور آپ کے تبصرے، ٹیکسٹ میسیجز بھی۔ اعجاز درانی صاحب بلاول ہاؤس کے ترجمان، وہ آج کل زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ سے نوازے، ہمارے پروگرام میں بھی شریک ہیں۔ امین وارثی صاحب کہہ رہے ہیں بہت اچھا تبصرہ۔ مظہر سلیم مجوکا بھی کہہ رہے ہیں فاضل تبصرہ نگار نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے۔ آفتاب فاروقی صاحب بچوں کا کتاب سے رشتہ استوار کرنے میں ان کا بہت ہی متحرک، فعال کردار ہے۔ ابھی آپ نے شام بخیر کا تبصرہ دیکھا، ہم نے شام بخیر، عاصم متین صاحب نیو یارک میں ہوتے ہیں، بہت باذوق اور سرپرست، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ شام بخیر جو ہے تمام ایسی لائبریریوں میں ملک کی ہونی چاہیے جہاں نوجوان طالب علم تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا کچھ ہمیں سرپرستی بھی کی، تو ہم نے یہاں کراچی کی لائبریریوں میں خود میں نے اور بیگم نے جا کر دے، اور باقی جگہ ہم نے ڈاک سے بھیجی ہیں اور اب بھی بھیج رہے ہیں۔ تو بہت اچھا تبصرے بھی ملے ہیں اور بہت اچھا اس کو
सराहा भी गया है। بعض جگہ وہ کچھ رہتا ہے کہ وہ جس طرح سے دوسری خود نوشتوں میں کچھ راز افشا کیے گئے ہیں، کچھ اپنے معاشقے بیان کیے گئے ہیں، تو ہم اس میں اس طرف نہیں گئے، تو اس کا گلہ بعض تبصرہ نگاروں کو رہتا ہے۔ لیکن میں اس کا یہ کہتا ہوں کہ بھی لوگوں کو اس سے بس چسکا تو لے لیتے ہیں، لیکن کوئی ان افسانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شمشاہ نجم عمدہ تبصرہ، ایک محفوظ وطن کا تاثر واقعی زائل ہو رہا ہے۔ محمد ناصر صاحب جنگ سے بہت اچھے تبصرے کرتے ہیں۔ محمد ناصر صاحب جیو کے بھی پروگراموں پر۔ فرا فیصل خان کا ماشاء اللہ شاندار اور جامع تبصرہ، تاریخی نوعیت کی حامل، شام بخیر۔ امین واسطی صاحب کہہ رہے ہیں سراب جنگ والی سرائکی آتی ہے، بالکل جنگوچی جو ہے بالکل ہے۔ کبھی کبھی جب کوئی ایسے احباب جنگ سے آ جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس میں گفتگو بھی ہوتی ہے اور کچھ شاعری بھی ہم نے اس میں کی ہوئی ہے۔ محمد قاسم جمال صاحب کہہ رہے ہیں صدر تحریک نفاذ اردو پاکستان، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مظہر سلیم مجوکا کہہ رہے ہیں کاش سب لوگ پاکستان کو ماں کی گود ہی سمجھیں۔ بالکل ہم نے اپنی وہ بھی کسی وقت پڑھ کر سنائیں گے۔ تو ہماری والدہ ان کا اسلام آباد میں سفر آخرت ہوا، تو ہم نے یہی لکھا تھا کہ بھی اپنے ٹھیک ہے اس ماں سے جسمانی طور پہ ہم محروم ہو رہے ہیں، لیکن ہماری ماں پاکستان دھرتی ہے، اس کی گود میں ہم محفوظ ہیں۔ اس ریاست کے جو ادارے ہیں، ریاست کے جو ستون ہیں وہ کمزور ہیں، لرز رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ریاست تو ہماری ماں ہے، اور ایسی عظیم مملکت بہت کم لوگوں کو نصیب میں ہے۔ پاکستان میں سب کچھ ہے جو کسی عظیم مملکت میں، عظیم ملک میں، عظیم سرزمین میں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جوہری قوت تو بنا دیا۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور سب سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے اس پروگرام کی بنیاد رکھی، اور سارے حکمران جو ان کے بعد جنہوں نے اس پروگرام کو جاری رکھا، دباؤ کے باوجود، اندرونی دباؤ، غیر ملکی دباؤ کے باوجود اس کو بند نہیں کیا۔ جاوید مہر صاحب کہہ رہے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش جاری ہے۔ شاہد نواز صاحب پراپرٹی سے جھنگ سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے، وہ آج کل دبئی میں ہیں۔ منور راجپوت صاحب بھی ہماری محفل میں شریک ہیں، جن کا تبصرہ ہم نے پڑھ کر سنایا۔ بہت شکریہ منور راجپوت صاحب، بہت ہی معروضی تبصرہ ہے۔ لگتا ہے کہ پورا کتاب 860 صفحات پڑھنے کے بعد ہی کیا گیا ہے تبصرہ۔ حالات جو ہیں بہت پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ سسٹم کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں، ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا اگر ہمارے حق میں نہ ہو۔ اسی طرح باقی جو ریاستی ادارے وہ بھی اپنے اپنے سسٹم کے مطابق کام نہیں کر رہے۔ طارق ہاشمی صاحب فیصل آباد سے اردو کے شعبہ اردو کے سربراہ، بہت اچھے تنزیہ
جو ہے باقاعدہ کیا کہتے ہیں بلاگ وی لاگ اور ویڈیوز بھی بناتے ہیں. پڑوسن کا ذکر ضرور ہوتا ہے. مشرف ہزاروی صاحب سر سلامت رہیں. شمشا نجم بہت اچھا لکھتی ہیں، مصورہ بھی ہیں. ہمارے بزرگوں نے ایک آزاد ملک حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں، لیکن ہم سب نے اس کی قدر نہیں کی. تو میں یہ بہت بڑا چیلنج ہم نے قبول کیا تھا، لیکن اس چیلنج سے نبرد آزمائی کی جو اہلیت تھی عام لوگوں میں تو تھی مگر حکمرانوں میں نہیں تھی. جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوہری طاقت تو بنا دیا، لیکن حکمران جوہر شناس نہیں دیے اور جوہر کی قدر نہیں کی جاتی. اس لیے ہمارے نوجوان ویزے کے لیے امریکہ، برطانیہ، سویڈن ان کے کونسل خانوں کے سامنے، سفارت خانوں کے سامنے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں ویزے کے لیے. علی اصغر صاحب کہہ رہے ہیں کچھ نیٹ کا پرابلم ہے پی آئی بی کالونی میں. ابھی جو اختلاف رکھنے والے 2 جج ہیں 13 میں سے، ان کے جو تحریری اختلافی نوٹ ہے اس کو اس وقت اتنا زیادہ چڑھایا جا رہا ہے کہ اس اکثریت کے مقابلے میں جو یہ اقلیت تھی 2 ججوں کی، اس کو حاوی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اکثریت کے فیصلے پر. یہ جو ہوتے ہیں چنگیزی ہیلے، پرویزی ہیلے، یہ اور زیادہ ریاست کو مسائل میں مبتلا کر دیتے ہیں. ابھی میری جو بار بار استدعا ہے کہ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے سسٹم کو مستحکم کرنا ہوگا، اور جو بھی اکثریت کی رائے ہے، چاہے وہ عوام کی اکثریت ہو یا ججوں کی اکثریت ہو، اس کو قبول کرنا چاہیے. چاہے آپ حکومت یا حکومت کے سرپرست کتنے ہی طاقتور ہوں، طاقت اکثریت کی ہوتی ہے. اسلم شاہد صاحب ناروے اوسلو سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت ادب اور پاکستانیت کے علمبردار. ڈاکٹر فاروق بشیر بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اسلم شاہد صاحب کہہ رہے ہیں تمام دیکھنے سننے والوں کو اوسلے ناروے سے سلام. کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اس فیس بک لائیو کے توسط سے پوری دنیا سے ہم ذوق، ہم خیال اور ہم درد جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی باتیں ہم وسیلہ بنتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے متعارف کروانے میں. اسلم شاہد صاحب سیالکوٹ سے تعلق ہے، اور سیالکوٹ ایسا قابل فخر شہر ہے جس نے اپنی ایئرپورٹ بنائی ہے، اپنی ایئر لائن بنائی ہے، اور کوشش کی ہے کہ نوجوانوں کو باعزت روزگار اپنے ہی شہر میں مل سکے. محمد اشفاق صاحب جدہ سے ہمارے ساتھ ہیں. شابہ صدیقی بہت اچھا لکھتی ہیں اردو اور سندھی میں. بہت درد ہے جو سندھ کا بھی، پاکستان کا بھی، اور مطالعہ ان کا ماشاءاللہ بہت ہے. اردو ادب کا بھی اور سندھی ادب کا بھی. بہت خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا. محمد اشفاق صاحب حاضرین اطراف کو سلام کہہ رہے ہیں. آصف شفیع صاحب بھی بہت اپنے طور پہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اپنے کالموں کے ذریعے، اپنے وی لاگ سے. کہ اس وقت پرنٹ محدود ہوتا جا رہا ہے. بڑے بڑے اخبار جو
कई लाख छपते थे, अब वो हज़ारों में आ गए हैं। मैं ज़्यादा ये कहूँगा कि प्रिंट ठीक है, दुनिया भर में मसाइल हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मालिकान हैं अखबारात के, उन्होंने एडिटर का जो एक था मकाम, एडिटर का रुतबा, उसको कम करके खुद चीफ एडिटरी इख्तियार कर ली। उसके बाद उनका अखबार के मेयार पर कोई नहीं रहा कि अब अखबारात में देखें सफ़े कम हो गए हैं लेकिन इश्तिहार उसी तरह हैं, और बैक और फ्रंट पे टेंडर नोटिस शाये होने शुरू हो गए। सिर्फ इदारती सफ़ा भी बचा हुआ है, कोई ना कोई अखबार उसमें पहल कर देगा कि कोई टेंडर नोटिस वहाँ भी शाये कर देगा, तो उसके बाद ये कॉलम भी फिर आहिस्ता आहिस्ता मादूम होते जाएंगे। आसिफ शफी साहब कह रहे हैं कतर से आदाब। मुश्ताक फरादी कराची से, आपके साथ प्रोग्राम में शरीक होना बड़ा एहसास है। खुश रहें, आबाद रहें। नहीं, ये तो मेरे लिए एहसास है कि आप जैसे दर्दमंद पाकिस्तानी हमारे साथ इसमें शरीक होते हैं, अपनी राय का इजहार भी करते हैं। अब हम अपनी ये ताज़ा नज़्म है जो ज़रा तवील है, लेकिन एक एक मिसरा आपको ज़रूर उसमें, आप सब साहिब ज़ौक़ हैं तो सुनिएगा गौर से, और फिर अपनी ख़यालात का इज़हार कीजिएगा। अलीज़े नजफ़ खातून बहुत अच्छा लिखती हैं, इंटरव्यू करती हैं, ये इंडिया से हमारे साथ हैं, शायद ख्याल अगर सही बोलूँ आज़मगढ़ से सलाम कह रही हैं। हमारे यहाँ फैज़ साहब की एक बेटी मुनिज़ा का इंटरव्यू इनका छप चुका है, अभी सलीमा का भी इंटरव्यू किया है इन्होंने, वो भी इंशाअल्लाह जल्द अतराफ़ में शामिल होगा। शकील शेख साहब यंग एजुकेशनिस्ट, वो भी हमारे साथ हैं, हमेशा आते हैं, बहुत शुक्रिया। तो अब अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, सऊदी अरब और इंडिया में हमारी आवाज़ जा रही है, आपके आ रहे हैं। शमशा नज़्म कह रही हैं नज़्म अता कीजिए। हमारे गुंबदो मीनार गिरवी कारखाने रहन रखे जा रहे हैं। ताहिर सुल्तानी भी शाये में शामिल है। तो ये पहला मिसरा है। हमारे गुंबदो मीनार गिरवी कारखाने रहन रखे जा रहे हैं। अंधेरे मुफ्त बंटते हैं, उजाले ज़र में तुलते हैं। अंधेरे मुफ्त बंटते हैं, अंधेरे मुफ्त बंटते हैं, उजाले ज़र में तुलते हैं। बहू दामाद बेटे बेटियां मकरूज भी हैं, सरनुगू भी। दफातर में फंसी मजबूरियां भत्ते उगलती हैं। दफातर में फंसी मजबूरियां भत्ते उगलती हैं। सभी भेड़ों ने अपनी ऊन गले बान के नाम कर दी है। ये अपनी नज़म में हम गज़ल की निस्बत मुख्तलिफ डिक्शन इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज, मुख्तलिफ इस्तिलाहात। मुश्ताक फरादी भी वाह कह रहे हैं, शमशा नजम साहिबा भी। अलीज़े नजफ़ पूछ रही हैं सर आप मुझे इंटरव्यू कब दे रहे हैं, प्लीज़ इस्तिदा पे गौर कीजिए, इंशाअल्लाह जल्द करते हैं। ताहिर सुल्तानी साहब सलाम कह रहे हैं। रसूल वक्त चन्ना सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ। एहतशाम अरशद निज़ामी साहब शिकागो से। ख्वाजा फैयाज़ हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं। हमारे गुंबदो मीनार गिरवी कारखाने रहन रखे जा रहे हैं। अंधेरे मुफ्त बंटते हैं, उजाले ज़र में तुलते हैं।
बहू दामाद बेटे बेटियां मकरूज भी हैं सरनगू भी। दफातर में फंसी मजबूरियां भत्ते उगलती हैं, सभी भेड़ों ने अपनी ऊन गले बां के नाम कर दी है। शमशा नजम इस मिसरे को पसंद कर रही हैं। हामिद खान साहब भी हमारे साथ हैं, आजकल अमेरिका में हैं कहीं। जवां कितने ही कब से लापता हैं, माएँ उजड़ी गोद से महवे सुखन हैं। जवां कितने ही कब से लापता हैं, माएँ उजड़ी गोद से महवे सुखन हैं। हमारी शान छीनी जा रही है, हमारी शान छीनी जा रही है, खुदी पर अब गुलामी लादी जा रही है। हामिद खान साहब अमेरिका से सलाम कह रहे हैं। गाजी सलाउद्दीन साहब और सीनियर मीडिया पर्सन, सीनियर पॉलिटिशियन। और ये सुनिए, परिंदे जाल में ही मुतमईन हैं, परिंदे जाल में ही मुतमईन हैं, शिकारी की खुदाई मान ली है। मोहम्मद लईक, शोहरत हुसैन भी मेरे साथ हैं, इफ्तिखार कामिल साहब। ये सुनिए, परिंदे जाल में ही मुतमईन हैं, शिकारी की खुदाई मान ली है। और आसिफ शफी साहब का हमारी शान छीनी जा रही है। ये मिसरा देखिए, अदालत कचकुलाहों की एनेक्सी है। ये अंग्रेज़ी की इस्तिलाहात, ये सब खुदी पर अब गुलामी लादी जा रही है। शमशा नजम। ये सुनिए, अदालत कचकुलाहों की एनेक्सी है, जो चाहे अब किराया दे के घोड़े बांध सकता है। परिंदे जाल में ही मुतमईन है, हामिद खान। अदालत कचकुलाहों की एनेक्सी है, जो चाहे अब किराया दे के घोड़े बांध सकता है। गली के मोड़ पर घोड़ों की टापें घरों के सामने डाले खड़े हैं। अंजुम साबरी साहब भी शरीक महफिल हैं। सुनिए, अंजुम साबरी साहब, ये भी बहुत अच्छी, हमें वहाँ से हैं, कराची से, लेकिन न्यू जर्सी अमेरिका में बहुत पुराने रिसालों से बहुत अच्छी नज़में शेर सुना के हमें नवाजते हैं। अदालत कचकुलाहों की एनेक्सी है, जो चाहे अब किराया दे के घोड़े बांध सकता है। गली के मोड़ पर घोड़ों की टापें घरों के सामने डाले खड़े हैं, दरिंदों की छलांगें दीदनी हैं। आसिफ शफी साहब कह रहे हैं, चाहे अब किराया दे के घोड़े बांध सकता है। मुश्ताक खरादी साहब को भी ये लाइन पसंद आई है। मुश्ताक राना खालिद महमूद साहब, शायर बैंकार, वो भी हमारे साथ हैं। शकील शेख कह रहे हैं, वाकई आपकी नज़्म खूबसूरत अल्फाज और मानी से भरी हुई आपकी नज़्म के ज़रिए उन लोगों के दर्द को ज़ाहिर किया गया है जो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अदालत कचकुलाहों की एनेक्सी है, जो चाहे अब किराया दे के घोड़े बांध सकता है। गली के मोड़ पर घोड़ों की टापें घरों के सामने डाले खड़े हैं, दरिंदों की छलांगें दीदनी हैं। और आगे सुनिए, हमारी खिड़कियों में यूट्यूबें जल रही हैं, हमारी खिड़कियों में यूट्यूबें जल रही हैं, मुंडेरों से बुलेटिन नश्र होते हैं, मुंडेरों से बुलेटिन नश्र होते हैं, छतों पर डॉलरों की बारिशें हैं। शाम अरशद निज़ामी साहब भी कह रहे हैं, बहुत खूब। शाम साहब, मुश्ताक खरादी, हमारी खिड़कियों में यूट्यूबें जल रही हैं, मुंडेरों से बुलेटिन नश्र होते हैं, छतों पर डॉलरों की बारिशें हैं। और आगे सुनिए, फरा फैसल खान कह रही, बहुत उम्दा हस्ब हाल। ये जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन की तालिब इल्म रही हैं, अब मेरा ख्याल है ख़ुद तदरीस में मसरूफ़ हैं। आगे मिसरा सुनिए, नमाजी को हर एक रकअत पे कितना टैक्स देना है,
خطیبوں نے یہ واضح کر دیا ہے۔ نمازی کو ہر ایک رکعت پہ کتنا ٹیکس دینا ہے، خطیبوں نے یہ واضح کر دیا ہے۔ آصف شفیع کہہ رہے ہیں عہد حاضر کا المیہ پیش کیا ہے۔ عفت سلطانہ ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں، شعبہ تدریس سے وابستہ رہی ہیں، اور اس کراچی کی یہ بیٹی اسکردو میں بالکل برف میں 30 سال تک پڑھاتی رہی ہیں۔ بہت شاگرد ان کے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ فرا ناز بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہی ہیں۔ نمازی کو ہر ایک رکعت پہ کتنا ٹیکس دینا ہے، خطیبوں نے یہ واضح کر دیا ہے۔ نئی نسلیں تو خود سر ہو رہی ہیں، نئی نسلیں تو خود سر ہو رہی ہیں، خرد دانائی بے گھر ہو رہی ہیں۔ شمشا نظم کہہ رہی بکاؤ میڈیا افسوس۔ خطیبوں نے یہ واضح کر دیا ہے، نئی نسلیں تو خود سر ہو رہی ہیں، خرد دانائی بے گھر ہو رہی ہیں۔ اور یہ سنیے، زمینیں بانجھ کر دی مخبروں نے، زمینیں بانجھ کر دی مخبروں نے کہ گندم غیر مسلم ہے مگر ہم کھا رہے ہیں، کہ گندم غیر مسلم ہے مگر ہم کھا رہے ہیں۔ حسن راشد صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہیں، شعبہ اردو GCU حیدرآباد کے سربراہ۔ ہمارے گنبد و مینار گروی کارخانے رہن رکھے جا رہے ہیں، یہ پہلا مصرع ہے اس نظم کا۔ اور اب زمینیں بانجھ کر دی مخبروں نے کہ گندم غیر مسلم ہے مگر ہم کھا رہے ہیں۔ ٹماٹر کافروں کے پیدا کردہ مومنوں کا ذائقہ ہیں۔ ابو الحسن علی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، عبد الرافع بھی۔ فرا فیصل خان کہہ رہی ٹیکسس کے نظام نے انقلاب فرانس کی یاد تازہ کر دی ہے۔ آصف شفیع بہت منفرد انداز کی نظم ہے، بہت ہی عمدہ۔ علی اصغر کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت۔ اور یہ سنیے، زمینیں بانجھ کر دی مخبروں نے کہ گندم غیر مسلم ہے مگر ہم کھا رہے ہیں، ٹماٹر کافروں کے پیدا کردہ مومنوں کا ذائقہ ہیں۔ بشارت وقار صاحب جھنگ سے ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر ہیں پنجابی کے۔ اور یہ سنیے، اب آخری سطروں میں جا رہے ہیں۔ سرے شب سارے شہروں میں شکم کا جشن منتا ہے، سرے شب سارے شہروں میں شکم کا جشن منتا ہے، ہزاروں قافلے بنگلوں فلیٹوں بستیوں سے ان سراؤں میں پہنچتے ہیں۔ میں بشارت وقار صاحب سلام کہہ رہے ہیں۔ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں شام صاحب 2 ارب روپے کی ادرک امپورٹ ہوئی، بالکل یہی ہم اس میں کہنا چاہ رہے ہیں۔ منہاج احمد صاحب سلام کہہ رہے ہیں بھائی۔ انجم صابری کہہ رہے ہیں گندم تو حضرت آدم نے بھی کھایا تھا۔ سرے شب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑے بڑے ریستوران جہاں 6-6 ہزار 5-5 ہزار لوگ رہیں۔ سرے شب سارے شہروں میں شکم کا جشن منتا ہے۔ بشارت وقار صاحب شاعر ہیں، بہت اچھے پنجابی اردو، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں شین کا تکرار بہت خوب ہے۔ سرے شب سارے شہروں میں شکم کا جشن منتا ہے، ہزاروں قافلے بنگلوں فلیٹوں بستیوں سے ان سراؤں میں پہنچتے ہیں، چراغاں اپنے زوروں پر توانائی لٹاتا ہے۔ محمد لعیق شہرت صاحب، اس ٹیکس سے کون مستفید ہو رہا ہے، قرض تو کم نہیں ہو رہا۔ ذرا غور کیجئے، سرے شب سارے شہروں میں شکم کا جشن منتا ہے، شکم کا جشن، بالکل یہ نئی ترکیب ہے۔ ہزاروں قافلے بنگلوں فلیٹوں بستیوں سے ان سراؤں میں پہنچتے ہیں۔
چراغاں اپنے زوروں پر توانائی لٹاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیسے وہاں چراغاں ہوتا ہے، کہتے بجلی نہیں ہے، بہت مہنگی ہے، لیکن ان ریستورانوں پر شنواری، سلطنت، حبیب اور نام بھی بہت عجیب عجیب ہیں۔ فرا فیصل خان کہہ رہی کیا چھوتا اسلوب ہے، واہ۔ چراغاں اپنے زوروں پر توانائی لٹاتا ہے، اور یہ سنیے، کروڑوں میں پلیٹیں ہضم ہوتی ہیں۔ اربوں روپے کا کھانا ہوتا ہے۔ بشارت وقار کہہ رہے ہیں معنی انگیز، فکر انگیز شاعری۔ آصف شفیع، چراغاں اپنے زوروں پر توانائی لٹاتا ہے۔ حسن راشد، ظالم و قرآنوں کے سامنے مظلوم عوام کے پاس 4 آپشن ہیں: خودکشی کر لیں، ملک سے بیرون ملک چلے جائیں، دہشت گرد بن جائیں، یا ظلم کے خلاف ہر ممکن آئینی قانونی جدوجہد بھرپور انداز میں کریں۔ بالخصوص نوجوانوں کو چوتھے اور آخری آپشن مزاحمت کی طرف آنا چاہیے اور اپنے ارد گرد لوگوں کو مایوس ہونے سے بچانا ہوگا۔ سیدہ عائشہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، خواجہ زاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ فرا فیصل خان کہہ رہی ہیں شکم کا جشن ہی رہ گیا ہے اس ملک میں۔ شمشا نجم کہہ رہی سین شین سین شین خوب۔ سرے شب سارے شہروں میں شکم کا جشن منتا ہے، ہزاروں قافلے بنگلوں فلیٹوں بستیوں سے ان سراؤں میں پہنچتے ہیں۔ چراغاں اپنے زوروں پر توانائی لٹاتا ہے، کروڑوں میں پلیٹیں ہضم ہوتی ہیں۔ مشتاق خرادی کہہ رہے ہیں خوبصورت کلام، سما باندھ دیا آپ نے ہمارے دل کے سارے درد بیان کر دیے، بہت شکریہ۔ محمد حسن لندار صاحب سانگڑ پریس کلب کے صدر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب یہ بالکل آخری 4-5 سطریں ہیں اس نظم کی۔ کروڑوں میں پلیٹیں ہضم ہوتی ہیں، وہیں لاکھوں خطے غربت سے نیچے کود جاتے ہیں۔ ابھی کہتے ہیں کہ ہر روز ہی کوئی 1 لاکھ کے قریب جو بھی حالات ہیں اس کی وجہ سے پاورٹی لین سے نیچے جاتے ہیں۔ وسیم فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بشارت وقار صاحب کہہ رہے ہیں ہم تاریک ترین دور کے چشمدید گواہ ہیں۔ کروڑوں میں پلیٹیں ہضم ہوتی ہیں، وہیں لاکھوں خطے غربت سے نیچے کود جاتے ہیں۔ فلسطین میں لہو کی ندیاں بہتی ہیں، نسلیں قتل ہوتی ہیں۔ فلسطین میں لہو کی ندیاں بہتی ہیں، نسلیں قتل ہوتی ہیں، شہنشاہوں کی رنگی محفلیں آباد رہتی ہیں۔ فلسطین میں لہو کی ندیاں بہتی ہیں، نسلیں قتل ہوتی ہیں، شہنشاہوں کی رنگی محفلیں آباد رہتی ہیں۔ یہی یہ آخری سطریں ہیں۔ یہی دن رات اپنے ہیں گوادر سے سکردو تک، یہی دن رات اپنے ہیں گوادر سے سکردو تک، پشاور سے کراچی تک، جوانی سے بزرگی تک۔ یہی دن رات اپنے ہیں گوادر سے سکردو تک، پشاور سے کراچی تک، جوانی سے بزرگی تک، یہی جذبات اپنے ہیں، یہی دن رات اپنے ہیں۔ بشارت وقار صاحب کہہ رہے ہیں ہائے ہائے۔ عالیہ زاہد بھٹی بھی سلام کہہ رہی ہیں۔ محمد شاہد نسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ راشد لطیف صاحب انجمن مبصرین ساتھ ہیں۔ افتخار کامل وسیم بھائی جان کو سلام کہہ رہے ہیں۔ کراچی میں بارش کہہ رہے ہیں وسیم فاروقی صاحب، بالکل آوازیں آ رہی تھیں۔ تو یہ نظم تھی تازہ ترین، ابھی اس کا عنوان بھی نہیں لکھا، ابھی یہ جاری ہے، اس میں کچھ اور تہذیب ترمیم ہوگی۔ ہمارے گنبد و مینار گروی، کارخانے رہن رکھے جا رہے ہیں، اندھیرے مفت بٹتے ہیں، اجالے زر میں تلتے ہیں،
بہو داماد بیٹے بیٹیاں مقروض بھی ہیں سرنگوں بھی، دفاتر میں پھنسی مجبوریاں بھتے اگلتی ہیں، سبھی بھیڑوں نے اپنی اون گلے باں کے نام کر دی ہے، سبھی بھیڑوں نے اپنی اون گلے باں کے نام کر دی ہے، جواں کتنے ہی کب سے لاپتہ ہیں، مائیں اجڑی گود سے محو سخن ہیں، ہماری شان چھینی جا رہی ہے، خودی پر اب غلامی لادی جا رہی ہے۔ اب ہم اپنے کالم کی طرف آئیں گے۔ بہت شکریہ آصف شفیع۔ اب کہہ رہے ہیں یہی جذبات اپنے ہیں، بالکل صحیح کہا، یہ عنوان رکھ دیجئے سر۔ عالیہ زاہد بھٹی بھی کہہ رہی بہت خوب، بہترین۔ پناہ بلوچ صاحب بھی ہمارے شریک محفل ہیں، اردو اور بلوچی میں انہوں نے بہت کتابیں اردو ادب بلوچی ادب پہ لکھی ہیں۔ اردو اور بلوچی کو دوسری زبانوں کو بھی نزدیک لانے کے لیے ان کی بہت خدمات لائق تحسین ہیں۔ بشارت وقار صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے دل کا درد کلام میں اتر آیا ہے۔ محمد اشفاق صاحب جدہ سے، ان کی کتاب یاران نقطہ داں کے لیے بھی بڑی اچھی کتاب ہے اردو ادب پر۔ اردو ادب، ڈرامہ، غزل، افسانہ سب چیز اصناف کا جائزہ لیا ہے۔ محمد اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں شام صاحب یہ تو مکمل شہر آسوب تھی۔ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں شام صاحب سلامت رہیے۔ اب دیکھیے یہ کالم میں یہ حالات تو ہمارے پہلے سے زیادہ الجھ رہے ہیں، پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور سب سے جو میرے لیے ایک تکلیف دہ بات ہے، آپ کے لیے بھی ہوگی، کہ ریاست کا عوام پر، عوام کا ریاست پر اعتماد نہیں رہا۔ تو یہ کسی بھی ریاست کے لیے اور کسی بھی خطے کے لیے سب سے خطرناک مرحلہ ہو جاتا ہے یہ، اور اس کو بہت مشکل سے جو ہوتا ہے ریاست اور عوام کا اعتماد ایک دوسرے پہ بحال کرنا بہت ہی کار دارد، اور یہ ہمارے ان حکمرانوں کے سیاسی اور غیر سیاسی حکمرانوں ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ شاہد اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، علیل ہیں، اگر اپنے شریک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ سے نوازے۔ بشارت وقار صاحب کہہ رہے ہیں آج کی شام شام غریباں بن گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے یہ بھی کہوں گا کہ شفائے کاملہ کی دعا نذیر لغاری صاحب کے لیے، بہت سینئر جرنلسٹ، بہت سے، تو وہ پہ فالج کا حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، ریکوری ہو رہی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں شفائے کاملہ کے لیے۔ شمشا نجم صاحبہ نے ہماری نظم بہت ہی غور سے سنی، ایک ایک مصرے پہ داد دی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے اعتمادی بغاوت کے آثار میں شامل ہے۔ دیکھیے جو تاریخ پڑھنے والے ہیں، خاص طور پر ابن خلدون کو، تو یہ جو سلطنتیں کمزور ہوتی ہیں، مملکتیں، اسی کمزوری سے ہی پھر ایک طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ اب جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیادت کا خلا ہے بہت بڑا، کہ یہ تو صحیح ہے کہ آپ ٹھیک ہے، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، مقبول بھی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اس وقت عمران خان صاحب کا مقبولیت کا گراف سب سے اونچے ہے، اور 1 سال سے زیادہ ہو گیا انہیں جیل میں، لیکن وہاں سے بیٹھے ہوئے انہوں نے جو کچھ بھی کوشش کی ہے وہ اب تک کامیاب ہو رہی ہے۔ عدلیہ کا ضمیر جاگ گیا ہے، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم
اپنے ضمیر کے مطابق نہیں، قانون کے تحت فیصلے کرتے ہیں، وہ اس میں کالم میں ہم نے اس کی بات کی ہے۔ ڈاکٹر ہیرا لال لوہانو نفسیات کے ڈاکٹر ہیں، بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نسیم انجم طیبہ بہت بڑی فکشن رائٹر، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ انجم صابری کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو مقدمات میں الجھا کر رکھا گیا ہے، ملک بالکل ساکت ہو گیا ہے۔ نہیں، ملک ساکت نہیں ہوا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ لوگوں میں جذبات ہیں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور جو ہیں بے بس ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے سامنے۔ سید افسر امام بھی ہمارے ساتھ ہیں، امریکہ سے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ امین یوسف صاحب جرنلسٹوں کے رہنما ہیں۔ پی ایف یو جے نے ابھی اپنے پلاٹینم جوبلی منائی ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، بہت بڑے بڑے لوگ اس کے رہے، عبدالشکور صاحب، منہاج برنا، کے جی بھائی مشرقی پاکستان سے، کے جی مصطفیٰ، 70 کی ہڑتال میں ان سے روز ہی ملاقات رہتی تھی۔ بشارت وقار کہہ رہے ہیں ہم نے آفات و بلیات میں جینا سیکھا، ہم نے بگڑے ہوئے حالات میں جینا سیکھا۔ شاہد اقبال صاحب کہہ رہے ہیں صاحب سلامت رہیے، حالات واقعی الجھ گئے ہیں، عوام اور ریاست میں فاصلہ بڑھ رہا ہے، طبیعت اب ٹھیک ہو رہی ہے، ہم صاحب یاد رکھنے کا شکریہ۔ مشتاق خراجی صاحب سرو اپنے ساتھ سینئر صحافیوں کو ملا کر تمام سٹیک ہولڈر سے ملاقات کریں اور قومی حکومت کا انتظام کر کے 10 سالہ پالیسی بنوائیں۔ بہت شکریہ مشتاق صاحب، یہ ہم کرتے ہیں۔ شکیل شیخ صاحب، میں سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے معلوماتی پروگرام کے ذریعے براہ کرم تمام اینکر پرسنز کو کچھ پیغامات دینے کی کوشش کریں، تجزیہ کریں کہ سوشل میڈیا پر صحت، پینے کے پانی، صفائی، جھاڑو جیسے مسائل کریں۔ امین یوسف کہہ رہے ہیں شام صاحب میں آپ کے حکم کا انتظار کروں گا، کب اجلاس بلانا ہے؟ لیجیے دیکھیں مشتاق خراجی صاحب، آپ کی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ ہیرا لال لوہانو سر، سب کو مل بیٹھ کر ملک اور عوام کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، آپ جیسے سینئر محب وطن انیشیٹو لیں۔ انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں ساکت سے مراد ملک رکا ہوا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا۔ میری کیا تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ راجہ شاہد صاحب منامہ اطراف کے سرکولیشن کے سربراہ، کتابیں بھی یہی تقسیم کرتے ہیں، اخبار رسالہ بھی ہمارا سارے آپ تک ان کے ذریعے پہنچتا ہے۔ تسلیم نیازی سینئر جرنلسٹ خاتون ہیں، ہمارے جنگ میں رفیق کار رہی ہیں۔ افتخار کامل صاحب کہہ رہے ہیں شام صاحب عوامی ترجمانی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تب ہم آ رہے ہیں کالم درس گاہیں جامع ملکی پالیسیاں مرتب کریں۔ یہ میں بار بار کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس وقت ایک طرف تو قیادت کا خلا ہے، لیڈرشپ کرائسس ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے جو پورا ملک کے حالات کو مجموعی طور پر جو دیکھیں، اور ایک ہم کئی مہینے سے ہم پاکستان تحریک انصاف سے بھی عرض کر رہے ہیں، لکھ کے بھی اس پروگرام کے ذریعے بھی، کہ سب سے زیادہ مقبول ہے جب یہ پارٹی تو سب سے زیادہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آئندہ 10-15 برس کا ایک روڈ میپ دے۔ سید عارف نناری کالم نویس جنگ کہتے ہیں سر یہ ریاستی ادارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، عدلیہ اور پارلیمان کی جنگ ہے، آخر ان کا حل کیا ہے؟ اپنے اپنے حدود میں اور جو بھی دنیا بھر میں پارلیمنٹ کے اصول ہیں، اختیارات ہیں جو عدلیہ کے، ان کو اگر کریں گے ان پر عمل درآمد، کسی ایک جو ہے
طاقتور شخص کے دباؤ میں نہیں آئے گی پارلیمنٹ اور عدلیہ، تبھی بات آگے بڑھ سکے گی۔ شخصیات آنی فانی ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ تھے جنہیں ہم کہتے تھے کہ جی یہ آخری امید ہیں، ایک طرف یہ کہا جاتا تھا آخری امید ہیں، اور وہ آخری امیدیں اب دیکھیں کتنے منو مٹی نیچے ہیں، اور پاکستان پھر بھی موجود ہے۔ اسی طرح نوابزادہ نصر اللہ خان آتے تھے، وہ کہا کرتے تھے جی پاکستان اور ایوب خان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، پاکستان اور بھٹو ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہ پھر مختلف الخیال لوگوں کا اتحاد بناتے تھے صرف حکومت گرانے کے لیے، اور اس میں جماعت اسلامی بھی شریک ہوتی تھی حکومت گرانے کے لیے۔ اور اب جو ہے اس وقت کتنے دن ہو گئے ان کے دھرنے کو، تو اس کا انتظار ان کا حکومتی مذاکرات کا ہے، حالانکہ حکومت خود جو ہے ایک فارم 47 کی پیداوار ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ یہ عوام کی بھلائی کا وہ کام نہیں کریں گے۔ اقبال یوسف کہہ رہے ہیں بجلی کے بلوں نے بجلیاں گرا دی ہیں، اور یہ جو ہے قصہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ 1998 میں یہ آئی پی پیز آئیں، اس میں پیپلز پارٹی نے بھی بہت غیر ذمہ داری سے کیا، اور جو بھی تھا اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اور مسلم لیگ نون کے تو زیادہ اس میں ہیں انٹرنیشنل پاور پلانٹس، یہ کیا ہے۔ ہم نے مانامہ اطراف جو ہے اگست کا، اس میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے 1998 کے قراردادیں شائع کی ہیں۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بجلی کمپنیوں سے جو معاہدے ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوں گے پاکستان کے عوام کے لیے ایک دن، تو ان کو جو ہے منسوخ کیا جائے۔ تو یہ نہیں، یہ اب جو لوگ اس پہ شور مچا رہے ہیں ان کا بھی کچھ اور مقصد نظر آتا ہے، ورنہ 26 سال سے ان لوگوں کو بغیر بجلی لیے کوئی چیز خریدے بغیر ان کو پیمنٹ کی جا رہی ہے، تو اس کی ظاہر ہے کہ کیا وجوہات ہیں، کون لوگ ہیں جو یہ، اور قیمت بھی ڈالروں میں دی جا رہی ہے۔ انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں سارے طاقتور پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں، اور ملکوں بشمول ہندوستان کبھی طاقتوروں کا نام نہیں سنا۔ ممتاز قریشی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت سینئر پاکستانی، ہمارے فضل قریشی صاحب اور سینئر جرنلسٹ، ان کی رفیقہ حیات۔ امین یوسف صاحب کہہ رہے ہیں جب تک آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو اپنے دل میں درد رکھتے ہیں، ہم مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ حامد خان کہہ رہے ہیں اپنی اپنی حدود میں اگر رہتے تو پاکستان دو لخت نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اطہر قاسم صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شام صاحب، تو یہ کالم سن لیجئے، اس پر بھی آپ کے تبصرے رہ گئے۔ یہ جو مشورے دیے جا رہے ہیں قومی حکومت، گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی وغیرہ، یہ سب اصل مقصد سے توجہ ہٹانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے لکھا ہے کالم، یہ جو اتحاد بنتے رہے ہیں اب تک، چاہے وہ MRD ہو یا وہ PNA ہو، یہ سب ہوتے ہیں کہ اصل جمہوری راستے سے ہٹانے کے لیے، کہ جس جماعت کو ایک ملے ہوں ووٹ، عوام نے اکثریت نے دیے ہوں، اس کو حکومت کرنے کا موقع ملنا چاہیے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو۔ اگر ان کو نہیں کریں گے اور دوسرے طریقے کوئی بھی آپ اختیار کریں گے
قومی جماعت کہیں، یہ آل پارٹیز کانفرنس، یہ سب ایسے ہی دھوکہ دہی ہے، فریب ہے کہ جب ایک عوام نے کسی ایک پارٹی کے حق میں ووٹ دے دیا ہے تو اس کو اپنے موقع دیں کہ وہ حالات سے نپٹے، اپنی جو بھی ان کے اندر صلاحیت اہلیت ہے۔ یہ جو فارم 47 اور دھاندلیوں کے ذریعے بنائی جاتی ہیں حکومتیں، وہ ملکوں کو اور پرابلم میں کر دیتی ہیں۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات سے جو حکومتیں شروع ہوئی ہیں، پھر 1988 بے نظیر بھٹو شہید کے بعد میاں نواز شریف، پھر یہ باری باری چلتے رہے ہیں، اور اس میں انہیں اقتدار کبھی منتقل نہیں ہوا، شراکت اقتدار رہی ہے۔ اور جو بھی ہماری ناکامیاں سانحے ہیں وہ ان شراکت اقتدار کے نتیجے میں ہیں۔ نسیم انجم کہہ رہی پاکستان کے حالات تو کافی عرصے سے بہت نازک موڑ پر ہیں، لیکن افسوس مسلمانوں پر کسی نہ کسی صورت دوسرے ملکوں میں بھی ناانصافی ہو رہی ہے۔ بجلی کے بلوں نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں نگل لی ہیں۔ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے، لیکن حکومت کو اپنے عوام سے ہمدردی نہیں ہے۔ بشارت وقار صاحب کے نسلوں کو اپنی ساری بچائیں، اگست میں جھنڈیاں نہیں درخت لگائیں اگست میں۔ جہاں آرا شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، ابھی خود پڑھ بھی رہی ہیں، وہ ماہنامہ اطراف کے لیے بھی بہت اہم فیچر اور انٹرویو کرتی ہیں۔ ڈاکٹر طیب سنگھانوی صاحب بڑے کالم نویس، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ درس گاہیں جامع ملکی پالیسیاں مرتب کریں۔ لاکھوں شہیدوں کی قربانیوں سے حاصل کردہ عظیم مملکت پاکستان کو درپیش سنگین مسائل میں جیسے جیسے اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے ہم سب پاکستانیوں کی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں، کیونکہ یہ مسائل ہمیں ہی حل کرنا ہے۔ ہم یعنی 24 کروڑ پاکستانی، ہم اساتذہ، ہم دانشور، ہم قلمکار، ہم ہنرمند، ہم تاجر، ہم صنعت کار، ہم بلوچ، ہم سندھی، ہم پنجابی، ہم سرائکی، ہم مہاجر، ہم پختون، ہم گلگتی، ہم کشمیری، ہم طالب علم، ہم مائیں بہنیں بیٹیاں۔ ہمارے حکمران اور ریاستی ادارے مجبور ہیں، بے بس ہیں، بلکہ ان مسائل کی کاشت کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی طرف دیکھنا ہے، اپنی اولادوں پر نظر ڈالنی ہے۔ عبدالرشید صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر، بہت خوب کالم ہے۔ ڈاکٹر شاہد ضمیر بھی کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے ہماری مدد کی کہ ہفتہ روزہ معیار کی ایک جلد ہمیں کہیں سے انہوں نے عنایت کی ہمارے پاس، وہ ہفتہ روزہ معیار، ماہنامہ ٹول فلوڈ، منتھلی ڈیسٹینیشن کے سب جو ہے شمارے کسی وجہ سے ضائع ہو گئے تھے، تو یہ کوشش میں رہتے ہیں جہاں سے بھی مل جائیں۔ بشارت وقار صاحب جھنگ سے، پروفیسر بشارت وقار کہہ رہے ہیں مسائل کے حل کے لیے بہترین تجاویز۔ زیبا علوی کہہ رہی ہیں جب سے ہوش سنبھالا نازک موڑ پر ہی ملک کو دیکھ رہے ہیں، خدا جانے یہ موڑ کب ختم ہوگا۔ جب تک یہ جاگیردار سردار روسا سرمایہ دار قوانین ہیں اس وقت تک تو یہ نازک موڑ ہی رہے گا۔ محمد قاسم جمال کہہ رہے ہیں قرآن کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ آپ کی تجاویز پر عمل کریں۔ ہیرا لال لوہانو سر، آپ اپنی طرف سے اے پی سی آرگنائز کر کے سب کو ساتھ بٹھائیں اور حل نکالیں۔ شاہد کے عباسی آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اپنے ان نوجوانوں کو ساتھ ملانا ہے جو باہر جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ واگا سے گوادر تک سرسبز زمینیں، سونا، تانبے، پہاڑ، گیس، تیل چھپائے ریگزار ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ ہمیں ہی یہ خزانے محفوظ کرنے ہیں، محفوظ رکھنے ہیں۔ آج اتوار ہے، اپنے بیٹوں بیٹیوں، پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں، بہوؤں دامادوں کے ساتھ دوپہر کے کھانے پر بیٹھنے
اور تبادلہ خیال کرنے کا دن۔ پروفیسر شاداب احمد صدیقی حیدرآباد سے ہمارے مانامہ معیار کے اطراف کے معیار یاد آ جاتا ہے، مانامہ اطراف کے بیورو چیف ہیں، اور بہت حیدرآباد کی ہر شعبے کو ہر پہلو سے کور کر رہے ہیں۔ نسیم انجم کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہترین تحریر، حق و سچ کی عکاسی بلا خوف و خطر، ہمت مرداں مدد خدا۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا درد آپ کے ساتھ بانٹیں، اور آپ بھی شاید صاحبان درد ہیں تو آپ بھی اس کا اذیتیں لوگوں کی دور کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ اتوار کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا دن بچوں کا، پھر نماز عصر کے بعد محلے داری کا مشن، اپنے ہمسایوں سے دکھ بانٹنے کی شام۔ ایسا کرنے والوں سے پوچھیں تو صحیح کہ اپنی گلی کے مکینوں سے بات چیت کرنے کے بعد دل کو کتنی تسکین ہوتی ہے۔ دنیا اپنی اپنی لگتی ہے، تنہائی کا خوف جاتا رہتا ہے، دکھ درد دور ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کی تمنا عود کر آتی ہے۔ کہ یہ بھی جو اس وقت ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کا دکھ درد جاننے کی ایک کوشش ہے۔ نسیم انجم کہہ رہی ہیں بے شک انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے ترقی یافتہ معاشروں میں زندگی کی آسانیاں دیکھنے والے پاکستانی نوجوان تو یہ کہنے لگے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جمہوری تو کیا مہذب بھی نہیں رہا، گزری صدیوں کے قبائلی معاشروں والی صورتحال نظر آتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسی خبریں روز آ رہی ہیں۔ عزیز و اقارب کو زر زمین زن کے معاملات پر خون میں نہلایا جا رہا ہے۔ طاقتور اپنی بات منوانے کے لیے نوجوانوں بزرگوں کی مشقیں کس رہے ہیں۔ پہلے زور آور گھوڑوں پر آ کر چار دیواری پھلانگتے تھے، اب ویگو ڈالوں میں آتے ہیں، مگر ڈھاٹے اسی طرح منہ پر باندھے ہوئے، آنکھوں میں وہی 16ویں صدی کی وحشت۔ وہ غاروں میں لے جاتے تھے، کپڑے اتارتے تھے، اب عقوبت خانے بنے ہوئے ہیں۔ بے لباسی سے تسکین اب بھی ملتی ہے۔ انجم صابری ایک شریک محفل نے کہا ہے کہ جھنڈیاں نہ لگائیں، درخت لگائیں۔ میرا کہنا ہے کہ جھنڈیاں بھی لگائیں اور درختوں جھنڈے بھی لگائیں اور درخت بھی لگائیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں انجم صابری۔ پروفیسر شاداب صدیقی سراب کے جذبات قابل ستائش ہیں۔ بشارت وقار صاحب درد دل رکھنے والے تمام شام محمود ہیں۔ عابد کمالوی صاحب بھی بہت سینئر جرنلسٹ، بہت اچھے کالم نویس، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ معاشرے کو جمہوری اور مستحکم بھی بنانا ہے اور مہذب بھی۔ بہت مشکلات ہیں، 16ویں صدی سے 21ویں صدی تک کی مسافت طے کرنا ہے۔ ہمارے پرکھوں کی روحیں پکار رہی ہیں۔ گوادر، کوئٹہ، تربت، بنوں، سوابی، سوات، جڑاوالا، ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، فیصل آباد، جہلم، کراچی، گھوٹکی کے قبرستانوں سے صدائیں آ رہی ہیں۔ ہمیں ایک صراط مستقیم اختیار کرنا ہے، بد زبانی سے لوگوں کو دور کرنا ہے، غربت کی لکیر سے نیچے تڑپتے کڑتے ہم وطنوں کو اپنے ساتھ شاہراہ حیات پر لانا ہے۔ دولت کی ہوس ہمیں اخلاقیات کی پاتال میں لے گئی ہے، بڑے بڑے بک رہے ہیں، دولت تو دامن میں بھر رہی ہے مگر ذہن بانجھ ہو رہے ہیں، برسوں کے تجربے کسی کام نہیں آ رہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ جو حکمران ہیں 38 سال سے حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزراء ہیں جن کا 40 سال کا تجربہ ہے، لیکن دیکھ لیجئے کیا حال ہے۔ مشتاق خرادی کہہ رہے ہیں سیاستدان ایک دوسرے کو اس قدر برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ ان کو ایک دوسرے سے محبت کب ہوگی؟ کیا طریقہ ہو کہ سیاست نفرت سے خالی ہو جائے؟ ڈاکٹر شاہد ضمیر کہہ رہے ہیں سیاستدان اور ریاستی ادارے اب بھی پاکستان کے معاشی مسائل کو
حل کر سکتے ہیں، پاکستان اب بھی واپس استحکام اور مضبوط کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے بڑے صحافی، ادیب، شاعر مسلسل مشورے دیتے ہیں، لیکن حکومتی اداروں کو خیال نہیں، اللہ ہی مدد کرے گا۔ طاہر سلطانی کو ہماری نظم کا مصرع یاد آ رہا ہے کہ جو چاہے کرایہ دے کے گھوڑے باندھ سکتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ برسوں کے تجربے کام نہیں آ رہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ تجربہ جو ہے جس چیز کا تھا وہ تو ان کے کام آ رہا ہے، اب بھی وہ اپنے جو خزانے لوٹ رہے ہیں، اپنی جو ان کے ٹھیکے ہیں، اپنی جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹ اب بھی کیبنٹ پاس کر رہی ہے، اور ان میگا پروجیکٹس میں اربوں روپے ادھر سے ادھر ہوتے ہیں۔ مسعود قریشی صاحب سینئر پاکستانی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ مسائل کا حل قانون کا یکساں نفاذ ہے۔ ہم سب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قانون کا یکساں نفاذ ہوگا تو ہو جائے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ بااثر لوگ اپنی ناجائز حرکتوں کے تحفظ کے لیے اسمبلیوں میں قانون بنا دیتے ہیں، پھر عدالتوں کو فیصلے اپنے ضمیر کے مطابق نہیں، یہ جو پارلیمنٹ میں قانون اپنے مفاد میں پاس کیے جاتے ہیں ان کے تحت فیصلے کرتی ہیں، اور وہ فوراً یہ تو خاص طور پر جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے انہوں نے پارلیمنٹ کو جس طرح استعمال کیا ہے ان ذاتی مفادات کے لیے، وہ دیکھیں۔ ایسے تہذیب شکن قانون کا یکساں نفاذ تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے ایک جرم کھلم کھلا کیا جاتا ہے، پھر اس جرم کو ہی قانون کی شکل دے دی جاتی ہے۔ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں شام صاحب آپ نے دنیا دیکھی ہے، کچھ حد تک میں نے بھی۔ دنیا کے ممالک میں صدار پیدا ہو رہا ہے، ہمارے سیاستدان حکمران نمود و نمائش میں لگے ہوئے ہیں جس سے عوام میں مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بشارت وقار صاحب کہہ رہے ہیں پردرد کالم مگر بھرپور ادبی شان کے ساتھ رجائیت سے معمور، آپ کا کالم بھی شاعری کی طرح جینے کا ہنر بخشتا ہے۔ ابھی سنیے، ہمارے گلی کوچوں میں محاورے پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، ضرب الامثال اپنی آبرو کھو رہی ہیں، کہاوتیں بال بکھرائے ننگے سر نکڑوں پر بیٹھی رو رہی ہیں، عدالتیں اپنی ذمہ داری پارلیمنٹ کی طرف منتقل کر دیتی ہیں، پارلیمنٹ انہی انتخابیوں سے معمور ہیں جو اکثریت کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر یہاں تک پہنچے ہیں، پارلیمنٹ میں قانون سازی اپنے مفادات اپنی مراعات کے اصول کے لیے ہوتی ہے، آئین میں ترامیم اپنی ناجائز طاقت کو جائز بنانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ جمہوریت کی بنیادی طاقت سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان ایک سیاسی جماعت کی جدوجہد سے ہی حاصل ہوا تھا، پھر پاکستان کی تاریخ میں مختلف بحرانوں کے خاتمے کے لیے ماشاء اللہ کی مزاحمت، جمہوریت کی بحالی کے لیے سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے ہی جانیں قربان کی ہیں، جیلیں بھری ہیں، مگر ابھی بتائیے کہ ہم 3-4 سال سے مسلسل آئینی، قانونی، سماجی، اقتصادی، زرعی بحرانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس عرصے میں کیا کسی سیاسی پارٹی نے ماضی کی طرح اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کیا، ان بحرانوں پر سنجیدگی سے غور کیا، اپنے ارکان کی سنجیدہ تجاویز سنی؟ اب تو ٹیکنالوجی نے سیاسی، سماجی، اقتصادی بیداری کے لیے سوشل میڈیا جیسا طاقتور میدان میسر کر دیا ہے، تو قومی سیاسی جماعتیں اس حالات بدلنے کے لیے اس طاقتور میدان کو کیوں استعمال نہیں کر رہی؟ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ان جماعتوں میں اہلیت نہیں رہی، یا وہ قوم میں بیداری نہیں چاہتی ہیں؟ کیا وہ 10 کروڑ ہم وطنوں کو غربت سے باہر نکال کر لانا نہیں چاہتی ہیں؟ پارٹی کارکنوں کے کنونشن ضلعی، صوبائی اور قومی سطح پر کیوں منعقد کی نہیں جاتے؟ سیاسی جماعتیں اپنے کارکنوں کی ذہنی اور جسمانی توانائی کو ملکی حالات معمول پر لانے کے لیے کیوں برتنا نہیں چاہتی ہیں؟
ڈاکٹر طیب سنگھانوی کہہ رہے ہیں قیام کے روز اول سے ہی دشمنان پاکستان وطن عزیز کے خاتمے کی خواہش و پیش گوئی کرتے آئے ہیں۔ افسوس صد افسوس اپنے پرائے سب نے وطن عزیز کو نوچ کھایا، باقی ماندہ بھاری قرضوں میں بڑھتے چڑھتے سود میں جکڑ چکا ہے۔ ذمہ دار کون ہے بتائیے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ تاحال اخلاص و نوید مستقبل ندارت۔ ضیاء الرحمن ضیاء صاحب ادبی ڈائجسٹ کے مدیر، بہت اچھے شاعر نقاد، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ سب سے تشویشناک امر یہ ہے کہ ریاستی اداروں پر عوام کو اعتماد نہیں رہا۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ تشویش بات یہ ہے، ریاست تو عوام ہی ہوتے ہیں، تو گویا ریاست کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہا۔ یہ بہت ہی، اسی چیز کو ابن خلدون نے کہا تھا کہ یہ ضعف مملکت ہوتا ہے۔ ان ساری معروضات کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چند سو سیاستدان اور کچھ ریاستی ادارے ملک کو آگے لے جانے میں ناکام ہوئے ہیں، یا جان بوجھ کر نہیں لے جانا چاہتے کہ ان کے مفادات ایسے بحرانی حالات میں ہی پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ اب اس دائرے سے باہر والے ہی ملکی حالات کو معمول پر لا سکتے ہیں۔ یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے۔ آپ لوگ بار بار جو سیاسی جماعتوں، سیاسی قیادت کو اکٹھا کرنے اس کی بات کرتے ہیں، تو یہ سیاسی جماعتیں ہی تو ان سارے بحرانوں کی ذمہ دار ہیں۔ آپ اسٹیبلشمنٹ فوج کو بھی لے آتے ہیں، لیکن فوج کو بیچ میں کون لاتا ہے؟ 1954 میں کس نے ایوب خان کو وزیر دفاع بنایا؟ ہیرا لال نوہانو کہیں ڈیئر سر، تمام سیاسی قیادت کے لیے ایک آن لائن اطراف فورم آرگنائز کر کے عوام کی عدالت میں لائیں۔ مشتاق خرادی، اللہ کرے آپ کا یہ کالم تمام سیاستدانوں تک پہنچ جائے اور اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں کسی رہنمائی کی، کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے لیے بین بجانا جو ہے بالکل ہی بیکار ہے۔ یہ مسائل سب سے زیادہ ہمیں ہی مضطرب کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ہی یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اب غور سے سنیے کہ ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں، سیاستدانوں کو، اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کو بیچ میں نہ لائیں۔ ہم سے مراد ہم بزرگ، نوجوان، کالج، یونیورسٹیاں، دینی مدارس، تحقیقی ادارے، انسٹیٹیوٹ، میڈیا ہاؤسز، تاجروں، صنعت کاروں کی انجمنیں ہیں۔ ہمارے سامنے ملائیشیا، ٹرکی، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، چائنا، روانڈا کی مثالیں ہیں۔ ہمارے ماہرین وقتاً فوقتاً الگ الگ شعبوں کے مسائل کا حل بتاتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے ان مختلف نو مسائل کو سامنے رکھ کر ایک مجموعی اجتماعی حل تلاش کیا جائے۔ یہ روایتی فرسودہ طریقوں سے نہیں، آج کے جدید طور طریقوں اور ٹیکنالوجی سے نکالنا ہوگا۔ بشارت وقار صاحب کہہ رہے ہیں اندھے گونگے بہرے لوگ، قوم کا دیتے پہرے لوگ، واہ ماشاءاللہ۔ جمیل قمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ غلام اکبر صاحب بھی بہت درد مند، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سیف اللہ ربانی دینی مدارس کے بہت تجربہ کار خادم عالم بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہیرا لال نوہانو سر، پھر مسائل کا حل کیا ہے؟ یہی تو بتا رہا ہوں لوہانو صاحب، ذرا غور سے سن لیں۔ ملک کو اس وقت جامع پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ ارتقا زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، مانامہ اطراف میں مستقل لکھتے ہیں، آج کل لکھ رہے ہیں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیوں بنا، 8-9 قسطیں ہو چکی ہیں، بہت ہی انکشافات ہیں، مشاہدات ہیں ان کے۔ جامع مذہبی پالیسی چاہیے ملک کو، جامع اقتصادی پالیسی، جامع زرعی پالیسی، جامع صنعتی پالیسی،
جامع درآمدی پالیسی، جامع برآمدی پالیسی، جس میں مستقبل کی کم از کم آئندہ 10-15 سال کی بصیرت ہو۔ اور یہ ساری جو پالیسیاں ہیں سیاسی جماعتیں بھی ماہرین سے ہی بنواتے ہیں۔ تو ماہرین اگر خود پہلے ایک زمانے میں تھا یہ روزنامہ جنگ بھی کرتا رہا، روزنامہ نوائے وقت بھی، ڈان بھی، کہ یہ 2-3 دن کے سیمینار منعقد کیے جاتے تھے اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو بھی بلاتے تھے، لیکن زیادہ جو تھے کامیاب ہوتے تھے ماہرین تعلیم، ماہرین زراعت، ماہرین قانون، کہ وہ ہمارے 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہر سیاستدان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ اپنے سیاسی سربراہ کی بات کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، ورنہ اس کو پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے، ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ ہے، اور دنیا بھر میں یونیورسٹیاں ہیں، انڈیا میں، امریکہ میں، چائنا میں اور برطانیہ میں، کہ وہ آئندہ اپنے نان پولیٹیکل، نان ایموشنل چیزیں وہ بتاتے ہیں کر کے۔ تھنک ٹینکس ہیں وہ دیتے ہیں مشورے امریکہ میں۔ یہ پورا سال جو سو چل رہا ہے الیکشن ایئر، اس میں وہ اپنی اپنی رپورٹیں تیار کر رہے ہیں سارے تھنک ٹینک، چاہے وہ ہیریٹیج ہو، بروکلن ریف ہو، اور جتنے بھی ہیں بہت ہیں، تو وہ فارن پالیسی، اکنامک پالیسی، تو یہ سب پالیسیاں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے پاس جاتی ہیں، وہ اس میں سے پھر ایک لائحہ عمل روڈ میپ 4 سال کا نکالتے ہیں۔ غلام اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، بزم سائنس ادب۔ ہیرا لال نوہانو کہہ رہے ہیں پھر آپ ابھی ایسے ماہرین کا سیمینار ارینج کیے جائیں۔ تو ہم نے تو کہا ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی یہ کر سکتی ہے، کوئی میڈیا ہاؤس یہ کر سکتا ہے، ذمہ داری یونیورسٹیوں کی ہے۔ سب سے بڑی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری اس کی ہے، لیکن یہ کوئی بھی ذمہ داری اپنی طرح سے ادا نہیں کر رہی ہیں۔ اسی طرح پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں اور بڑے مسائل پہ یہ سیمینار کرتے رہتے ہیں۔ ایچ ای سی ان کو فنڈنگ دیتا ہے سیمینار کروانے کے لیے، لیکن بہت ہی عجیب و غریب موضوعات پہ ہو رہے ہوتے ہیں مسائل، لیکن جو اس وقت ملک کو درپیش مسائل ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ علم اور اس کے موضوعات، اس کے سبجیکٹس کی روشنی میں ہی حل کیے جا سکتے ہیں بحران، کوئی بیانات سے نہیں ہو سکتے۔ اجتماعی قیادت درکار ہے، کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک شخص مسیحا نہیں بن سکتا۔ کسی ایک یونیورسٹی کو چاہیے، سرکاری یونیورسٹی ہو یا پرائیویٹ یونیورسٹی، کہ ان شعبوں کے ماہرین کو بلا کر 2-3 دن کی کانفرنس منعقد کریں، سیر حاصل بحث کی جائے، برین سٹارمنگ۔ اس کے بعد ایک چارٹر جاری کیا جائے، میثاق، اس سے حکمرانوں اور ریاستی اداروں پر پھر آپ مسائل حل کرنے کا زور بڑھے گا، ورنہ یہ بحران اور زیادہ سنگین ہوتا جائے گا۔ اور جب یہ لوگ جو 38 سال سے 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اور یہ سارے مسائل انہوں نے ہی پیدا کیے ہیں، ان کی پالیسیوں نے، مثلا یہ جو اس وقت جتنے بھی قرضے ہیں ملک پر، جن کا صرف ابھی تو سود بھی پوری طرح ادا نہیں کیا جا رہا، قرضے اور اصل رقم جو ہے وہ تو بعد کی بات ہے۔ نثار نندوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اقبال یوسف کہہ رہے ہیں یوم آزادی سے پہلے کچھ آزادیاں متوقع ہیں۔ ہمیں یہ ٹکڑوں میں، قسطوں میں نہیں چاہیے آزادیاں۔ اگر ہم پورا غور کریں گے، دیکھیے یہ جو عدلیہ کے جس فیصلے پر
مخصوص نشستوں پہ یہ تنقید ہو رہی ہے، وہ انہوں نے آؤٹ آف باکس جا کے ہی ایک چیز سوچی، اجتماعی مسئلہ کہ کس طرح سے مسئلہ آگے چل سکتا ہے، تو اس کی خلاف ورزی خلاف اسی لیے ہو رہا ہے۔ میڈیا بھی بول رہا ہے، مسلم لیگ نون بول رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بول رہی ہے کہ اس وقت آپ کو جو آپ کے آئین میں اتنی ترامیم کر دی گئی ہیں کہ وہ آئین بیچارہ خود بھی اپنی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ ہیرا لال نوانو کہہ رہے ہیں سر اس کے لیے انیشیٹو لیں، آپ کو بھی کوئی وی سی ریفیوز نہیں کریں گے۔ الطاف احمد صاحب اور سینئر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ وہ بھی آ گئے ہیں ساتھ، ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی اور استاد الاساتذہ، یہ بھی معنی اطراف کے لیے بہت پرمغز اور تحقیقی مضامین عنایت کرتے ہیں ہمیں۔ محمد علی محمدی صاحب پنو عاقل سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت خدمات ہیں ان کی اپنے علاقے، اپنے قوم، اپنے علم کے لیے۔ دیکھیے میں تو آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی روڈ میپ بنا سکتے ہیں، اس طرح ہمیں اشفاق احمد صاحب نے جدہ سے جو ہے وہ بنا کے دیا ہے روڈ میپ، آپ بھی بنا سکتے ہیں، یونیورسٹیاں بھی بنا سکتی ہیں۔ انجم صابری صاحب نیو جرسی امریکہ میں بیٹھے ہوئے گھبرا رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے سربراہوں یا کوئی اور سب کو اپنی نوکریاں بچانی ہیں کیونکہ گمشدگی کا اندیشہ رہے گا۔ کہ جس سانچے میں ہم لوگ سوچتے ہیں وہ غلط ہے کہ ہمیں نہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم بغاوت کر رہے ہیں، نہ ہی مسلم لیگ نون کے خلاف۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے، جب وہ پاکستان کو استحکام کے راستے پہ نہیں ڈال سکا، نااہل تھے لوگ یا نہیں کرنا چاہتے تھے، تب اس دائرے سے اس آؤٹ آف باکس ہو کے لوگوں کو سوچنا ہوگا، اور وہ ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں یا پروفیسرز ہیں وہی سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ان پہ کوئی پارٹی ڈسپلن کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ یہ سوچیں کہ بھی اس وقت جو ہے ہمیں تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو پارلیمانی سسٹم چل رہا ہے، جس کو ہم نے بے شمار ترامیم کے ذریعے ایک بالکل صدارتی شخصی نظام ہی بنا دیا ہے، اس میں یہ چل سکتا ہے آگے کہ نہیں، کیونکہ 8-10 ایم این اے ایک طرف ہو جائیں تو آپ کی حکومت ڈگمگا جاتی ہے۔ یا جس طرح یہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی، تو جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے وہی پھر باہر آ گئے، تو اسی طرح کسی وقت بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مشتاق خرادی کہہ رہے ہیں روڈ میپ کی مختصر ترین صورت یہ ہے توازن، ترتیب، تسلسل۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ارتقا زیدی صاحب جوائنٹ سیکرٹری رہے ہیں منسٹری آف ٹریڈ کامرس کے، وہ کہہ رہے ہیں سر میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ لوگ کسی بھی سیمینار میں 3 یا 4 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں دیتے، اس لیے آدھے دن کا 1 دن کا سیمینار کرانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب آپ مختلف شعبوں کے ماہرین کو بلائیں گے تو ہر سیشن کا الگ شعبہ ہوگا، ایگریکلچر کا الگ ہے، لا، پارلیمنٹری افیئرز الگ، کمیونیکیشن، ایجوکیشن، کلچر، یہ ساری چیزیں کہ آپ کو اس وقت بالکل ایک نئے طریقے سے تحریک پاکستان چلانے کی اور نئے طریقے سے آپ کو اپنا دوبارہ ایک کیا کہتے ہیں عمرانی معاہدہ، سوشل کنٹریکٹ وہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت جو نئی آپ کی نسل ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے جن کے پاس ہم سے کہیں زیادہ معلومات ہیں، ان کے ذہنی جو توانائی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ یہ ہم جو تجربے ہیں پرانے کہ ایک اتحاد بنا لیا اور اتحاد کی جماعتیں بڑھانے کے لیے ایسے لوگ بھی کر لیے جن کے اپنے سربراہ کے علاوہ اس پارٹی میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے،
لیکن ان کی 11 پارٹیوں کے اتحاد ہے، 13 پارٹیوں کا کچھ نہیں، یہ سب ایسے ڈھونگ ہے۔ پارٹیاں جس طرح بنائی جا رہی ہیں تو بشارت وقار کہہ رہے ہیں یوں مسائل کو حل کیا جائے، جو بھی بولے اٹھا لیا جائے، کہ یہ کوئی اب نئی چیز نہیں ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اب وقت جو آ گیا ہے کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ تمام تشدد، تمام دباؤ، غیر ملکی سامراجی اور اندرونی اس کے باوجود لوگوں نے 8 فروری کو کس طرح لیا، اور اب بھی کہ کس طرح سے عدالتیں جو ہیں خاص طور پر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ وہ ایسے فیصلے دے رہے ہیں جو ظاہر ہے کہ کچ کلاہوں اور شہنشاہوں کے پسند نہیں آ رہے، اور کس طرح سے جو جعلی حکمران ہیں تڑپ رہے ہیں۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسے فیصلہ کن موڑ پر ہیں جہاں عوام کی اکثریت جاگ چکی ہے۔ اور ایک اور چیز کی طرف میں بار بار اشارہ کرتا ہوں کہ پہلے والی جو کوششیں ہوتی تھیں کہ آپ کو زبان کے مسئلے پہ لڑوا دیا، فرقہ واریت پہ لڑوا دیا، وہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہی کہ لوگ ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں۔ آپ بنوں میں دیکھ لیں، وہاں ہر پارٹی کے ہر شعبے کے لوگ جمع تھے، تاجر بھی تھے، بھی تھے، طالب علم بھی، سیاسی جماعتیں بھی۔ اسی طرح گوادر تربت میں کچھ جو کوششیں ہو رہی ہیں جو اس میں بھی دیکھ لیں، تو لوگ جو ہے زمانہ کروٹ بدل رہا ہے۔ اور ایک اب یاد کر لیں فیض صاحب کو، حبیب جالب کو، اور جماعت اسلامی کے وہ لوگ جو شہید کر دیے گئے جمہوریت کی جد و جہد میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظموں کو شہید کیا گیا، اسی طرح بلوچ رہنماؤں کو، پختون۔ تو اب یہ ہے کہ ایک بیداری ہے۔ اب ابھی اس وقت دیکھ لیں کہ 40 سال میں ہم بارش کے پانی کو انتظام نہ کر سکے، کوئی ڈیم نہیں بنا سکے، یا بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اور یہ جو خاص طور پر 1985 1988 سے جو حکومتیں ہیں، یہ سول حکومتیں بھی تھیں، فوجی حکومتیں بھی، لیکن اب آج دیکھ لیں بارش ہوتی، پچھلے سال بھی کیا حال ہوا، آج بھی جو حال ہو رہا ہے، کتنا میٹھا پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کچھ کرنے کا اگر 40 سال میں بھی ہم نہیں کر سکے تو اب یہ لوگ 5 سال میں کیسے کر لیں گے؟ سوال یہ ہے، اور یہی لوگ ہیں جو چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہوں، مسلم لیگ نون میں، 1988 میں بھی ان میں سے کچھ وزیر تھے، 90 91 میں رہے، پھر مشرف صاحب کے ساتھ بھی گئے ان میں سے بہت سے لوگ۔ تو اب میاں نواز شریف صاحب آئے ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کہ انہیں وزیر اعظم کہا تو ہمیں تھا کہ پاکستان کو نواز دو، لیکن کس نے نہیں دیا نواز، یہ بھی پوچھا جائے ان سے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس وقت ان کا جتنا تجربہ میاں نواز شریف کا ہے اور جتنا آصف زرداری صاحب کا ہے حکمرانی کا، تو ان کی طرف سے کوئی ایسا وائٹ پیپر مبسوط کوئی وہ آنا چاہیے، آرٹیکل، کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی تقریر، جس میں وہ کہیں کہ بھی یہ جو کچھ بھی مسائل ہیں، یہ ان کا کیا اسباب تھے پچھلے 40 سال میں، اور اب یہ آئندہ کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرے پر تنقید، الزامات وہ سب ہو رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ہم کریں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ قرضوں کا ہے کہ آپ قرضے اتاریں گے کیسے؟ مزید قرضے آپ لے رہے ہیں صرف قرضے کے سود دینے کے لیے، لیکن جو اصل قرضے ہیں وہ کیسے اتاریں گے؟ اور جن پروجیکٹس کے لیے قرضے لیے گئے تھے وہ پروجیکٹ کون سے تھے اور کیا ہوئے؟ تو یہ
سوال پارلیمنٹ میں پوچھنے کے ہوتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں جو 2-3 منٹ میں ہی ایک بہت بڑا قانون پاس ہو جاتا ہے، اور بعض جو ہیں مسائل وہ سال سے نہیں حل ہوئے۔ اسی طرح عدالت میں بہت سے مقدمات سال سے پینڈنگ ہیں، لیکن جو کہیں سے اشارہ آ جائے وہ مقدمہ 2-3 دن میں ہی طے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آج جلدی ہم نے شروع کیا تھا اور دیر لگ گئی، لیکن وہ ہوتا ہے کہ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم۔ محمد عارف سومرو صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بہت صاحب مطالعہ، کتابوں کے عاشق۔ تو بہت شکریہ آپ سب خواتین و حضرات کا، دنیا بھر سے ہمارے ساتھ آئے۔ تو میں تو یہی ہے کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، تو ہمیں اپنے اپنے ذہن میں جو بھی ہمارے پاس ہیں خیالات اور مسائل کا حل، چاہے وہ زراعت کے شعبے میں ہو، دکانداری میں، تجارت میں، پانی کے مسئلے پر، وہ ہمیں بتانا چاہیے۔ پھر آپ کے پاس اگر کوئی پروفیسرز رہتے ہیں، آپ کے گھروں میں ہیں پروفیسرز، ان سے کہیں کہ وہ دیں۔ اب سوشل میڈیا اتنا بڑا ایک میدان آپ کے پاس ہے کہ وہاں آپ یہ ساری چیزیں دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے اخبار، رسالہ یا ٹیلی ویژن کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن حل آپ کو ہی کرنا ہے۔ یہ پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کو اگر حل کرنا ہوتا تو یہ آج تک کر چکے ہوتے، اور آج ہم جو ہے 77 سال بعد اس میں اگست کے آزادی کے مہینے میں ہم یہ نہ کر رہے ہوتے۔ اگلے جمعرات کو ہمیں یہ کرنا ہے کہ 14 اگست کس طرح منائی جائے، اس کا تھیم، سبجیکٹ کیا ہونا چاہیے۔ آزادی جشن اپنی جگہ ہے، آزادی کے کیک بھی کٹیں، لیکن اس وقت جس ہم دشواریوں سے دوچار ہیں ان سے نکلنے کی تھیم ہونی چاہیے کہ ہم اس سے کیسے نکلیں گے اور قرضے کیسے ادا کریں گے اور دنیا میں اپنا وقار کیسے بحال کریں گے۔ تو بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر جمعرات کو 8 اگست ہوگی شاید، تو اس دن پھر ہم کہ 14 اگست کیسے منائی جائے، جس میں ہمارے لاکھوں شہیدوں کا خون ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ 77 سال میں مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان میں کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں کہ اس ملک میں لوگوں کی زندگیاں آسان ہو سکیں اور ایک مستحکم ریاست بن سکے۔ ابھی جو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ آپ کو سعودی عرب نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیں بھکاری نہ بھیجے ہمارے ملک میں، UAE نے کہا ہے کہ پاکستانی کام صحیح نہیں کرتے اور تنگ کرتے ہیں، اس لیے وہ انڈین بنگلہ دیشیوں کو لے رہے ہیں۔ ایک عراق سے بھی یہی شکایت آئی ہے، وہاں کا تو یہ ہے کہ کوئی زیارت کے لیے 50,000 لوگ جو ہیں وہاں جا کے وہ گم ہو چکے ہیں۔ تو یہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تو یہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے یا پھر میڈیا کا ذمہ داری ہوتی ہے ان حالات میں، لیکن حالات جو ہے بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہم سب کو کرنا ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری ہی بدنامی ہو رہی ہے، یہ حکمرانوں کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر